السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کا پیغام انسانیت کے نام سیریز کے ساتھ آج ہم ایک نئی نشست کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ الکوثر کی کچھ وضاحت کی کوشش کریں گے۔ سورۃ الکوثر جو ہے بنیادی طور پر قرآن کی سب سے چھوٹی سورت اس کو مانا جاتا ہے۔ ویسے تو 3 ایسی صورتیں ہیں جن میں 3 آیات ہیں، سورۃ الکوثر، سورۃ النصر اور سورۃ العصر، لیکن سورۃ الکوثر کو اس قرآن کی سب سے چھوٹی صورت کہا جاتا ہے۔ اب سورۃ العصر کی وضاحت سے پہلے اللہ رب العزت نے کچھ ترتیب اس طرح سے بنائی کہ اس سے پچھلی جو 3 صورتیں جن کو الحمدللہ ہم پیش کر چکے ہیں، سورۃ الفیل، سورۃ القریش اور سورۃ الماعون، ان تینوں صورتوں کو اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثیت سے پہلے نازل فرمایا، اور سورۃ الکوثر جو ہے یہ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثیت کے بعد اس کو نازل فرمایا۔ گویا کہ پچھلی 3 صورتوں کو ایسے سمجھ لیں کہ اللہ رب العزت نے اس سورہ سے پہلے تمہید کے طور پہ پیش کیا۔ سورۃ الفیل کے اندر ہم نے دیکھا کہ اللہ رب العزت نے ایک پورے کا پورا واقعہ پیش کیا جو تاریخی اعتبار سے بڑا اہم تھا، جبکہ سورۃ القریش کے اندر اللہ رب العزت نے قریش کے اقتصادیات کا ذکر کیا، یعنی قریش کو جو خوشحالی، جو عزت و عظمت ملی وہ محض بیت اللہ کی وجہ سے ملی، اللہ نے اس بات کی وضاحت کر کے پیش کی۔ جبکہ تیسرے نمبر پہ سورۃ الماعون کے اندر چند پستیوں کا یا چند اخلاقی برائیوں کا تذکرہ کیا گیا جو کہ چند ایسے لوگوں کے اندر ہیں جو کہ آخرت پر یقین نہیں رکھتے۔ اب ہم آتے ہیں سورۃ الکوثر کی طرف۔ تو کوثر کے اندر اللہ رب العزت نے بہت بڑی خوشخبری دی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ہم پہلے اس کے الفاظ یا ترجمہ کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کی تھوڑی سی وضاحت کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، صدق اللہ العظیم۔ اس کی سب سے پہلی آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا، یا ہم نے آپ کو حوض کوثر نصیب فرمایا، یا ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ اب ان میں سے کوئی بھی ترجمہ آپ لیا جا سکتا ہے۔ اللہ رب العزت پہلی آیت میں گویا کہ اگر تشبیہ لیں خیر کثیر کی، اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی عطا کا تذکرہ فرمایا کہ ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا۔ اب مختلف مفسرین کی مختلف آراء ہیں اس کے بارے میں، یعنی خیر کثیر سے مراد کوئی 20-25 چیزیں لی جا سکتی ہیں۔ اب ان میں سب سے پہلے آغاز کریں تو سب سے بڑا خیر کثیر جو ہے وہ تو خود قرآن مجید ہے۔ اللہ رب العزت نے بہت بڑی خیر کی شکل میں اپنا کلام پاک جو ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا۔ تو اس کوثر سے مراد یہاں پہ خیر کثیر جو ہے اولاً قرآن مجید کو لیا جا سکتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ بات کی جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو حکمت عطا کی اس کو بھی ہم خیر کثیر کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے اپنے نبی کو سب سے زیادہ حکمت والا بنایا، اور حکمت کا عطا کرنا قرآن مجید کے مطابق ایک بہت بڑا خیر کثیر ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا خوبصورت گروہ یا ایسی مقدس جماعت آپ کو عطا کی، تو وہ بھی خیر کثیر کی شکل ہے۔ اور کچھ مفسرین لکھتے ہیں کہ اس خیر کثیر سے مراد جنت میں ایک کوثر نہر ہے جو کہ اللہ رب العزت اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امت کے لوگوں کو وہاں سے حوض کوثر پلائیں گے جس سے ان کی پیاس بجھے گی۔ تو اس خیر کثیر میں بہت ساری چیزیں آ سکتی ہیں۔ سو خیر کثیر سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اللہ رب العزت کا خیر کا اعلان ہے، ہم نے آپ کو حوض کوثر خیر کثیر عطا فرمایا۔ اب اس میں آپ خیر کثیر سے مراد کوئی بھی چیز لے سکتے ہیں، لیکن جو بڑا تصور ہے وہ یہی ہے۔ بعض علماء کو تو یہاں تک بھی ہم نے سنا کہ خیر کثیر سے مراد وہ ایسے سمجھتے ہیں کہ جیسے اللہ نے جنت کی خوشخبری دی، گویا کہ وہ حوض کوثر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو حوض کوثر پلائیں گے جنت کی طرف وہی جائے گا۔ گویا کہ ایسے سمجھ لیں اللہ رب العزت نے جنت کا پورا اختیار اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا۔ اس سے پہلے جتنے بھی بڑے انبیاء گزرے ہیں یقیناً وہ سارے کے سارے جنتی، نیک، برگزیدہ، اللہ کے قرب والے لوگ تھے، لیکن اللہ رب العزت نے اس طرح سے کسی کو جنت نہیں عطا کی۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہم اجعلنی من ورثۃ جنت النعیم، اے اللہ مجھے جنت النعیم کا وارث بنا، لیکن جب اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی مانگنا نہیں پڑا، اللہ نے خود کہا انا اعطیناک الکوثر، کہ بے شک ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا، خیر کثیر عطا فرمایا۔ تو گویا وہ ایسے ہے کہ جیسے ہم نے آپ کو پوری کی پوری جنت ہی دے دی کہ آپ مہر لگائیں گے تو اس بندے کا جنت میں داخلہ ہوگا۔ اگلی آیت کی طرف آتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تو پس نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے اور قربانی کیجیے۔ اب اس کی تشبیہ آپ یوں سمجھ لیں
کہ یہ دونوں کی دونوں چیزیں نماز اور قربانی جو ہے یہ قربانی یعنی عید الاضحیٰ سے ریلیٹ کر رہی ہیں۔ عید الاضحیٰ پر اس سے مراد ونحر سے مراد بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے مراد اونٹ کی قربانی ہے، یعنی قربانی اور نماز دو بڑی عبادتیں ہیں، ان دونوں کو اللہ رب العزت نے محض اپنے لیے مخصوص کیا اور کیا فرمایا کہ آپ قربانی کیجئے یا نماز پڑھیے تو دونوں کی دونوں اپنے رب کے لیے کریے۔ مطلب قربانی کرتے ہوئے اب تھوڑا سا معاشرتی پہلو سے اس کو تھوڑا سا ڈسکس کر لیں یا اس پر گفتگو کی کوشش کریں، تھوڑی سی کوشش کریں اس پر بات کرنے کی کہ قربانی جو بھی انسان کرتا ہے اس موجودہ دور میں بھی قربانی کے پیچھے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں ریاکاری کی طرف لے جاتی ہیں۔ مثال کے طور پہ اب سوشل میڈیا کا دور ہے، تو اگر کسی بندے نے جانور تھوڑا سا مہنگا لے لیا تو اس کی تصویریں کھینچ کر وہ فیس بک پر سوشل میڈیا پر مختلف ذرائع سے شیئر کرے گا اور لوگوں کو بتائے گا کہ جی میرے پاس یہ قربانی کا جانور ہے، تو کہیں نہ کہیں یہ دل کی کسی تہ میں یہ نیت بھی ہوتی ہے کہ لوگ کہیں کہ جی ماشاءاللہ بڑی بات ہے، آپ اتنی بڑی قربانی کریں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ لوگوں کی طرف لے جاتی ہیں، راغب کرتی ہیں کہ ریاکاری اس میں وہ عنصر نہ آ جائے۔ دوسری طرف آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز کی مثال میں نے سورۃ الماعون میں بھی دی تھی کہ جن کے بارے میں اللہ نے کہا تھا، سورۃ الماعون میں بھی میں نے تذکرہ کیا کہ نماز کی بعض صورتیں ایسی ہیں کہ جس میں سستی کی شکل یا ایسی صورت کہ جہاں انسان کسی کے لیے نماز پڑھنے لگ جائے اللہ کے سوا، یعنی ایسے سمجھ لیں ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، اس نماز کے اندر پہلے سستی کی علامتیں ہیں، جیسے وہ اپنے آزادی سے اپنے جسم پر موومنٹ کر سکتا ہے، لیکن جیسے ہی کوئی بندہ اس کے پاس آ کے بیٹھتا ہے تو وہ اپنے آپ کو بڑا سیدھا کر لیتا ہے اور وہ اپنے نماز میں خشوع کی صورتیں ظاہر کرتا ہے، تو گویا بھئی یہ اس بندے کے لیے دیکھ کے تبدیلی آ سکتی ہے۔ اگر یہ اکیلا اللہ کے سامنے پڑھے تو پھر اس کی حالت اور ہے۔ سو گویا اللہ نے اس تصور کو واضح کیا کہ عبادت جو ہے وہ مخصوص صرف اللہ رب العزت کے لیے۔ قربانی کرنا یہ بہت بڑی عبادت ہے، لیکن اس کے پیچھے رضا جو ہے وہ اللہ کی مقصود ہو کہ انسان خرچ بھی کرے تو اس کے بعد اللہ رب العزت کے ہاں اس کو کچھ نہ مل سکے، محض اس لیے کہ اس کی نیت یہ تھی کہ لوگ اس سے خوش ہوں۔ تو قربانی چھوٹے جانور کی ہو، بڑے کی ہو یا جس درجے کی بھی ہو، اس کے پیچھے رضا اللہ رب العزت کی مقصود ہو تو پھر ہی وہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگی۔ تو اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ قربانی کریں یا نماز پڑھیں، تو وہ دونوں کی دونوں نماز پڑھیں اور قربانی کریں اپنے رب کے لیے۔ یعنی نماز کا اصل بھی مقصود اور مطلوب تو یہ ہے کہ اللہ کا قرب نصیب ہو جائے۔ نماز تو ذریعہ بھی اللہ سے ملاقات کا ہے، تو گویا جب نماز کا حکم نازل ہوا تو صحابہ میں خوشی کی لہر ایسے دوڑی کہ ہمیں اللہ سے لینے کا ذریعہ مل گیا۔ تو جو اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے لیے نماز پڑھے گا تو یقینی بات ہے کہ پھر اللہ سے ملے گا بھی اسی کو۔ تو اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ نماز پڑھیں اور قربانی کریں، لیکن اپنے رب کے لیے۔ اپنے رب سے مراد یہ پوری امت کو سبق ہے کہ یہ عبادت کا کوئی بھی عمل وہ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ہی کرنا مقصود ہے۔ آخری آیت کی طرف ہم آتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ان شانئک ھو الابتر، اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن ہی دم کٹا ہوگا یا ابتر ہوگا۔ اب اس آیت کا مطلب یوں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نرینہ اولاد چونکہ اس دنیا میں نہیں رہی، تو کفار نے یا مشرکین نے یا بعض بدبختوں نے اس طرح کی باتیں شروع کر دیں کہ جب تک یہ موجود ہے تب تک بات ہے، اس کے بعد ان کی نرینہ اولاد چونکہ نہیں ہے تو ان کا نام اللہ معاف فرمائے مٹ جائے گا، ان کا تو نام و نشان ہی مٹ جائے گا چونکہ ان کی نرینہ اولاد نہیں رہی۔ آپ کی پہلی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن اطہر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے 2 بیٹے عطا کیے۔ وہ دونوں کے دونوں بیٹوں کا جب انتقال ہوا تو اس کے بعد کافروں نے، منافقوں نے، مشرکین نے ایسی بکواس شروع کی کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ نرینہ اولاد نہیں رہی تو آپ کا نام ابتر ہو جائے گا، اللہ معاف فرمائے کہ وہ مٹ جائے گا۔ اللہ نے اپنے نبی کو حوصلہ دیا کہ ایسی بات نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دم کٹا یا نام کا ختم ہونا تو آپ کے دشمنوں کے لیے ہے کہ قیامت تک کے لیے ان کا نام و نشان مٹ جائے گا، لیکن آپ کا نام نہ صرف اکیلا نام زندہ رہے گا بلکہ آپ کے نام لیوا کروڑوں نہیں اربوں کی شکل میں زندہ ہوں گے۔ تو آج قرآن کی اس بات کی دلالت ہمارا موجودہ معاشرہ کرتا ہے کہ الحمدللہ اس وقت دنیا میں 1.5 ارب سے زائد مسلمان موجود ہیں، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنہوں نے دشمنی کی وہ سارے کے سارے دم کٹے ہوئے، وہ سارے کے سارے ختم ہو گئے، ساروں کا نام و نشان مٹ گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام زندہ تھا، اب بھی زندہ ہے اور آئندہ بھی انشاءاللہ سے قیامت تک زندہ رہے گا۔ یہاں تک کہ ہم نے علماء سے سنا ہے کہ قیامت کا دھماکہ ہر چیز کو تباہ کر دے گا، لیکن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے جوڑ کو قیامت کا دھماکہ بھی نہیں توڑ سکے گا، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ازل سے ہے، ابد تک رہے گی۔ چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ آپ نبی کب بنے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا
کنت نبیًا ان آدم بینہ حول جسد، کہ ابھی آدم علیہ السلام کی کہانی شروع نہیں ہوئی تھی کہ اللہ مجھے نبی بنا چکا تھا۔ تو آپ شروع سے نبی ہیں، قیامت تک نبی رہیں گے۔ یہ اعزاز، یہ اکرام اللہ رب العزت نے صرف اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی بخشا۔ اب اس صورت میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ اگر تو ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں گے تو اس کی پہلی آیت کے مطابق اللہ ہمیں بھی اس حوض کوثر میں سے حصہ نصیب فرمائے گا۔ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں یا کوئی بھی عبادت کرتے ہیں تو دوسری آیت میں سبق یہ ہے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے کرنا سیکھیں۔ تیسری آیت میں سبق یہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیوا ہوگا، قیامت تک کے لیے اس کا نام اللہ زندہ رکھے گا۔ آج ہم تذکرہ کرتے ہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا، اور ان کو اپنی آنکھوں کا تارا اور اپنے دل کی ٹھنڈک کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ اس کی وجہ صرف ایک ہے کہ ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو ایسے مانا جیسے ماننے کا حق تھا، اور یہ اللہ کی دعوت پورے کے پورے ایمان والوں کے لیے ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت قرآن کے اس پیغام کو سمجھنے اور دوسروں تک پہنچانے کا ذریعہ بنائے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ آئندہ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو اور ایک نئی صورت کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم۔